جب اس نے چاقو نکالا تو وہ بالکل پرسکون تھا، صرف اس کی پرعزم آنکھوں میں مقصد کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ ادھر خوبصورت لڑکی بھی خوف زدہ ہوئے یا گھبرائے بغیر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں چاقو کی دھار پر مرکوز تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اپنی جانب بڑھتے چاقو کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی سانس رکی تھی، وہ خوف سے پتھر ہو چکی تھی، یا پھر وہ قطعی طور پر لاپرواہ تھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے اور وہ کراہے بغیر گر جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو اسے مصور کی مانند دیکھتا ہے جو تکمیل کے بعد اپنے شاہکار پر آخری تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد دیتا ہے۔ تالیوں کی گونج میں دونوں ناظرین کے سامنے جھکتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بڑا شعبدے باز تھا، اتنا عظیم کہ دوسرے شعبدے باز اس کے فن کی قسم کھاتے تھے۔ شعبدے بازوں کی دنیا میں ہڈنی سے بڑا کوئی اور نام نہ تھا، مگر اب اس کے بارے میں طے تھا کہ ہڈنی سے بھی بڑا فنکار ہے۔ اس نے زندگی شعبدے بازی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جہاں دوسرے شعبدے بازوں کا فن ختم ہوتا تھا، وہاں سے اس کے کارناموں کا آغاز ہوتا تھا۔ اسے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو رہتی تھی۔ اس کے شعبدے اتنے مکمل، سچے اور فنکارانہ انداز سے پیش کیے جاتے کہ ناظرین دنگ رہ جاتے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہوتیں مگر عقل توضیح نہ کر پاتی۔ بلا شبہ وہ شعبدے کو معجزہ بنا دیتا تھا۔ وہ ڈولی کا ریشمی پردہ اٹھاتا ہے تو اندر سے سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن برآمد ہوتی ہے، جھومر، ٹیکا اور نتھ پہنے، مہندی لگے ہاتھوں سے آداب بجا لاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے 2 قدم ہی چلاتا ہے کہ سب کی نگاہوں کے سامنے وہ گلدستے میں تبدیل ہو جاتی ہے، سرخ گلاب کی تازہ کھلے پھولوں کا گلدستہ۔ وہ اسٹیج سے اتر کر ہال میں آ جاتا ہے اور ناظرین میں پھول تقسیم کرتا جاتا ہے۔ خواتین کے جوڑے میں پھول لگاتا ہے تو مردوں کے کوٹ میں، اور جب وہ آخری پھول ایک بچی کو دے کر اسٹیج پر چڑھنے کے لیے مڑتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرکزی دروازے سے دلہن اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی گلاب کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ عورتیں گھبرا کر جوڑوں پر ہاتھ مارتی ہیں مگر وہاں پھول موجود ہیں۔ الغرض ایسے ایسے شعبدے تھے کہ ناظرین تالیاں بجاتے تھک جاتے مگر تشفی نہ ہوتی۔ اس نے زندگی تکمیل فن کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وہ ہر وقت نئے سے نیا اور حیران کن شعبدہ تخلیق کرنے میں لگا رہتا۔ کہانی کار، شاعر یا مصور کی مانند وہ بھی یقیناً تخلیقی فنکار تھا۔ جس طرح کہانی کار اور شاعر الفاظ اور استعاروں کے شعبدے دکھاتے ہیں اور مصور رنگوں کے، بالکل اسی طرح وہ بھی آنکھ کے لیے حیرت کے مناظر تخلیق کرتا تھا۔ وہ خود کو ایک فنکار سمجھتا تھا اور اسی لیے اس نے دیگر شعبدے بازوں کی طرح نہ تو خود کو جادوگر، میجک ماسٹر یا پروفیسر کہلوانا پسند کیا اور نہ ہی سیاہ باسکٹ پر خریدے ہوئے چاندی کے میڈل سجاتا۔ یہاں بھی اس کی انفرادیت تھی کہ وہ ہر شو کے مخصوص مزاج کے مطابق لباس پہنتا۔ اسٹیج پر اس کی آمد کا انداز بھی جداگانہ ہوتا۔ وہ روایتی طور پر اسٹیج کے بغلی دروازے سے نہ داخل ہوتا، بلکہ اس دھج اور انداز سے کہ بعض اوقات تو اس کی آمد بھی ایک شعبدہ لگتی۔ وہ شو کے دوران ناظرین سے دلچسپ اور شوخ گفتگو بھی کرتا جاتا، ایسی گفتگو کہ ناظرین ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ الغرض تنوع اس کے فن کی بنیاد تھا، خوب سے خوب تر کی جستجو، مطمع نظر اور شعبدے کو معجزہ بنا دینا مقصد حیات۔ اور پھر ایک دن بڑے اخبارات میں اشتہارات چھپے، دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر اور لاؤڈ اسپیکروں سے گلی گلی میں یہ اعلان کرایا گیا کہ اس مرتبہ وہ ایسا سچا شعبدہ پیش کرے گا کہ حقیقت سے بڑھ کر حقیقی ثابت ہوگا۔ یہ آخری شعبدہ ہوگا کہ اس مکمل ترین شعبدے کے بعد وہ شعبدہ بازی ترک کر دے گا، اور یہ کہ دنیا میں شعبدے بازوں کو اس کا چیلنج ہے کہ کوئی شعبدہ باز بھی نہ تو ایسا شعبدہ دکھا سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں دکھانے کا سوچ سکے گا۔ الغرض آخری شعبدے کی اتنی تشہیر ہوئی کہ تمام شہر میں اس کا چرچا تھا۔ اس مرتبہ یہ شو مفت تھا، اس لیے آخری شعبدہ دیکھنے سارا شہر امڑ آیا، یوں کہ بے حد وسیع پنڈال بھی گویا سکڑ گیا تھا۔ سامعین نے دیکھا کہ آج اسٹیج کا انداز بھی بدلا بدلا سا ہے۔
پہلے تو سیاہ یا گہرے نیلے رنگ کے پردے ہوتے تھے اور بالعموم اسٹیج نیم تاریک ہوتا تھا، صرف سنگل اسپاٹ لائٹ سے شوبدہ اجاگر کیا جاتا تھا، مگر اب اسٹیج روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ ایک غیر روایتی جدت یہ تھی کہ وہ شوبدے بازوں کے برعکس عام لباس میں ملبوس تھا۔ اسٹیج بھی بالکل خالی تھا، نہ میز، نہ اس پر دھری تاج کی گڈی، نہ وہ سیاہ لمبی ٹوپی جس سے وہ کبوتر نکالتا تھا، اور نہ وہ بوتل جسے الٹا کر دینے کے باوجود بھی اس میں سے پانی نہ گرتا تھا۔ اس کا وہ کبوتر بھی غائب تھا جس کے کان میں سے وہ یکے بعد دیگرے انڈے نکالتا جاتا تھا، اور وہ خوبصورت لڑکی بھی نہ تھی جسے ایک الماری میں بند کر کے وہ اس میں نصف درجن تلواریں ڈال دیتا تھا۔ تنہا اسٹیج پر روشنیوں میں وہ تنہا کھڑا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سر ہی سر دکھائی دیے۔ تب وہ یوں گویا ہوا، معزز خواتین و حضرات، میں نے تمام عمر آپ حضرات کا دل بہلانے میں بسر کی ہے اور ہمیشہ نئے سے نیا شوبدہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ معزز خواتین و حضرات کی سرپرستی سے اس میں ہمیشہ کامیاب رہا ہوں۔ تالیوں کے شور میں وہ ایک لمحہ رکا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس کے بعد اس نے چند ایسے شوبدوں کا تذکرہ کیا جو ناقابل یقین ہونے کی حد تک حیرت زدہ کر دینے والے تھے۔ اس پر سامعین نے تالیاں بجا بجا کر گویا اس کی تائید کی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سامعین کو دیکھا اور ہر ایک نے یوں محسوس کیا کہ یہ نظر صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، اگرچہ مجھے آپ کی توجہ اور سرپرستی حاصل تھی اور آپ کی مسلسل عنایت ہی میری زندگی کا سرمایہ رہی ہے، اور اگر میری کوئی عزت ہے تو وہ اسی شعبدہ بازی کی بنا پر ہے، تاہم آہستہ آہستہ اس شعبدہ بازی کی بے معنویت کا احساس بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے میرا فن مکمل ہوتا گیا، مجھ میں اکتاہٹ بڑھتی گئی کہ ہر معجزہ نما شعبدے کے بعد اس کے بیکار ہونے کا تلخ احساس بڑھ جاتا۔ وہ پھر رکا۔ سامعین سانس روکے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ شعبدے باز جس راز سے پردہ اٹھا رہا تھا وہ بذات خود ایک شعبدہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، جیسے جیسے فن میں پختگی آتی گئی ویسے ویسے ہی شعبدے کو معجزہ بنا دینے کا جذبہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا، اور ساتھ ہی ان سب کے بے معنی ہونے کا احساس بھی بڑھتا گیا۔ معزز سرپرستوں، میرا فن ہی میری زندگی ہے، اور یہ زندگی تکمیل فن کے لیے وقف کر رکھی ہے، لہذا فن کی بے معنویت کا مطلب ہے زندگی کی بے معنویت، اور یوں جب زندگی بے معنی ہو جائے تو پھر فن بھی اس میں معنی نہیں بھر سکتا، خصوصاً اس وقت جب اپنے فن کی بے معنویت کا آسیب بھی ذہن پر مسلط ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور یہ اعلان کیا، اس لیے میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر سامعین خوب ہنسے اور سب نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر اظہار پسندیدگی کیا۔ یقیناً وہ کوئی انوکھا شعبدہ پیش کرنے والا تھا۔ سب اس کی اس عادت سے آگاہ تھے کہ وہ شعبدے کو حقیقت سے قریب تر کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ سوچ کر سب نے مزید تالیاں بجائیں۔ تالیوں کی گونج میں شعبدہ باز نے پستول نکالی اور یوں گویا ہوا، معزز ناظرین، یہ اصلی پستول ہے، اور یہ دیکھیے میں اس میں اصلی گولیاں بھر رہا ہوں، جو صاحب چاہیں آ کر اطمینان کر سکتے ہیں۔ دو تین مردوں نے اسٹیج پر جا کر اطمینان کر لیا کہ واقعی پستول اور گولیاں اصلی ہیں، اور کم از کم ان میں کوئی شعبدہ بازی نہ تھی۔ وہ کنپٹی پر پستول رکھ کر ان سے یوں مخاطب ہوا، اچھا تو معزز سرپرستوں، خدا حافظ۔ معزز خواتین و حضرات، آخری سلام، یہ ہے میرا بہترین، مکمل ترین اور آخری شعبدہ۔ شعبدہ باز پرشور تالیوں میں پستول کی لبلبی دبا دیتا ہے۔